آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ چرچ از دی ڈور آف ہیون. چرچ جو ہے، جو خدا کا گھر ہے، وہ آسمان کا، خدا کی بادشاہی کا دروازہ ہے جس کے ذریعے سے ہم گزر کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں. چرچ از دی ڈور آف ہیون. یاد رکھیں، بہت دفعہ ہم کلیسیا کو، چرچ کو بڑی ایک عام سی چیز لیتے ہیں، اور اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ خیر عبادت ہی کرنی ہے نا، گھر پہ بیٹھ کے ہم لوگ کر لیں گے تو کیا ہوا. اور یاد رکھیں دوسری دفعہ ایک اور بات جو ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی چرچ کا ممبر نہیں ہیں، ہم کسی چرچ کا حصہ نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، ہمارا جہاں دل کرتا ہے ہم چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ آزادی نہیں ہے، ایکچولی یہ آوارگی ہے. اور ایک اور بات جو چرچ کے تعلق سے ہمیں سیکھنے کے لیے ہے وہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی چرچ کے تابع نہیں آنا چاہتا، میں کسی چرچ کے سسٹم کے مطابق زندگی نہیں بسر کر سکتا کیونکہ میں سب کلیسیاؤں کو مانتا ہوں. تو یاد رکھیں، کہتے ہیں کہ زیادہ گھروں کا مہمان جو ہے وہ بھوکا رہ جاتا ہے. تو کوئی آپ کا ایک گھر ہونا چاہیے جس کو آپ کہہ سکیں کہ دس از مائی ہوم. اور پھر اکثر جو ہے وہ کلیسیاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں اس لیے چرچ نہیں جاتا کیونکہ چرچ جو ہے وہ سیاسی لوگوں کا ایک ٹولہ ہے اور وہاں پر سیاست بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں کسی چرچ میں نہیں جاتا، میں گھر پہ ہی بیٹھ کر دعا کر لیتا ہوں. تو آج تھوڑی دیر کے لیے ہم چرچ کے بارے میں دیکھیں گے کہ آیا یہ جو جتنی باتیں آج کلیسیاؤں کے بارے میں، چرچز کے بارے میں کہی جا رہی ہے، کہ آیا یہ سچ ہیں یا نہیں؟ کیا آیا ہمارا بھی رویہ ایسا ہی چرچ کے بارے میں ہونا چاہیے، یا ہمیں وی نیڈ ٹو چینج آور ایٹیٹیوڈ، کہ ہمیں اپنے رویوں کو کلیسیا کے بارے میں بدلنا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں میرے عزیزو کہ چرچ جو ہے دیٹ از دی ڈور آف ہیون، جس کے ذریعے سے چرچ میں سے گزر کر آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خدا سے ملاقات کرتے ہیں. اور ایک اور بات جو بہت زیادہ ضروری ہے جس کو ہمیں اپنے دلوں میں گرا کے ساتھ باندھ لینے کی ضرورت ہے کہ چرچ سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. چرچ جو ہے وہ خدا کے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے. اور چرچ جو ہے وہ خدا نے، جو چرچ بلڈنگز ہیں جو خدا نے وہ اپنے لیے نہیں بنائی ہیں کہ وہ وہاں پر آ کر آرام کرنا چاہتا ہے یا سونا چاہتا ہے یا ریسٹ کرنا چاہتا ہے. نہیں، یہ خدا نے انسانوں کے لیے بنائی ہے تاکہ انسان جب چاہیں، جس وقت چاہیں، they can come and meet their God، کہ وہ آ کے خدا کے ساتھ ملاقات کر سکے. چرچ از اے میٹنگ پلیس ود گاڈ. چرچ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم خدا کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، جہاں پر ہم اپنا دل، حال دل جو ہے وہ خدا کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں اور خدا کی سنتے ہیں. اور اپنی سناتے ابھی ہم نے یہ گیت میں بھی گایا. تو اس لیے میرے عزیزو چرچ کو صرف محض ایک گیدرنگ نہ سمجھے. چرچ جو ہے اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اکلیزیا، اور اکلیزیا کا مطلب ہے بلائے ہوئے لوگ، الگ کیے ہوئے لوگ، خداوند کے لیے چنے ہوئے لوگ. اور یونانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اکلیزیا، اور ہبریو میں، عبرانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کوہال، جس کا ترجمہ ہے یا جس کا مطلب ہے کہ ایک خاص مجلس، یعنی ایک خاص لوگوں کی ایک خاص جماعت جو خاص ایک مقصد کے لیے کسی خاص شخص کی طرف سے بلائی گئی ہو. مجلس کو کوہال کہا گیا ہے. اور یاد رکھیں کلیسیا ایک ایسی جماعت ہے جس کا خدا نے اپنے تمام مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں قائم کیا. اور یسوع مسیح نے کلیسیا کو عید پینتیکوست کے دن اپنے روح القدس کے وسیلے سے جنم دیا. اور کلیسیا جو ہے دیٹ از ناٹ جسٹ اے 4 wall بلڈنگ، یہ صرف ایک 4 دیواری کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. اور یاد رکھیں اب ہم جو کلیسیا ہیں، یہ جو عمارت جس میں خدا رہتا ہے وہ سیمنٹ اور ریت اور اینٹوں سے مل کر نہیں بنی ہے بلکہ وہ دلوں سے مل کر بنی ہے، خون اور گوشت سے بنی ہے. اور اس کلیسیا کے لیے جس کو اکثر لوگ جو ہیں وہ سیاسی لوگوں کا ٹولہ کہتے ہیں،
اس کی خاطر یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے. اور اسی سیاسی لوگوں کا ٹولہ جس کو کہا جاتا ہے, اسی کو ہی لینے کے لیے خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے. یاد رکھیں, اگر ہم کسی کلیسیا کا حصہ نہیں ہیں تو ہمیں کبھی بھی یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہوا میں اڑ کر خدا کا استقبال کریں گے. نو, کیونکہ خداوند کسی تنظیم کو لینے کے لیے نہیں آنے والا, خدا کسی گروپ کو نہیں لینے کے لیے آنے والا, خدا کسی انڈیویجول شخص کو لینے کے لیے نہیں آنے والا. وہ صرف اور صرف اپنی دلہن جو کہ کلیسیا ہے اس کو لینے کے لیے آنے والا. اور اگر ہم کلیسیا کا حصہ ہیں تو we are a part of his bride. اگر ہم اس کی کلیسیا کا حصہ نہیں ہے تو it means we are not his bride. ہم اس کی دلہن نہیں ہے, اور ہم کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ہوا میں اڑ کر خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھ لیں اور اس بات کو گرہ کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ باندھ لیں کہ یسوع مسیح کے ہم چنے ہوئے لوگ ہیں, اور خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی قیمت دے کر, اپنا قیمتی خون دے کر مجھے اور آپ کو چنا ہے, مجھے اور آپ کو خریدا ہے. اور اب ہم خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہوتے ہوئے, اس کا بدن کا حصہ ہوتے ہوئے, ہم اس کے جلال کے لیے پاکیزگی اور راستہ بازی میں زندگی بسر کرتے ہیں. کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے مرد اور عورت جو ہیں جب وہ شادی کرتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہوں گے. تو اسی طرح جب ہم خداوند کی دلہن ہے اور خداوند یسوع مسیح جو ہمارا دلہا ہے, تو پھر اٹ مینس کہ وی آر ون ود ہم ان ون باڈی, ون اسپرٹ اینڈ ون سول. ہم اس کے ساتھ ایک دل, ایک خیال اور ایک سوچ ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کی کلیسیا ہی نہیں ہے, اگر ہم اس کی دلہن ہی نہیں ہے, تو پھر کیسے اس کے ساتھ ایک ہو سکتے ہیں؟ اور شاید آپ کو یاد ہو, چند مہینے پہلے میں نے ہوسیا کی کتاب میں سے شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ ہوسیا کو خدا نے کہا کہ یو میری ود اے پروسٹیٹیوٹ, کہ تو ایک کسبی سے شادی کر اور اس سے تیرے حرام زادے جو وداؤٹ میرج کووننٹ ہے اس کے بچے پیدا ہوں اور وہ حرام زادے ٹھہرے. تو میرے عزیزو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب کلیسیا نہیں ہے, جب کسی کووننٹ میں نہیں ہے, کسی عہد میں نہیں ہے, تو پھر ہم ہوسیا کی وائف جو جھومر ہے اس کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کا مقدس صرف اور صرف رسوائی اور ذلت ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بچہ آؤٹ آف کووننٹ پیدا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, جو عہد کے شادی کے بغیر جو بچہ پیدا ہوتا تھا, اس کے لیے شریعت میں یہ تھا کہ وہ 10 نسلوں تک, 10 پشتوں تک وہ ہیکل میں نہیں جا سکتا تھا. 10 پشتیں اس کو پیوریفائی ہونے میں, کلین ہونے میں لگتی ہیں, اس کی بلڈ لائن کو. تو اس لیے میرے عزیزو اگر ہم خداوند کی کلیسیا نہیں ہے, اگر ہمارا خداوند کے ساتھ ایک کووننٹ نہیں ہے, اگر ہم اس کے ساتھ ایک عہد میں نہیں ہے, تو پھر یاد رکھیں پھر ہم میں اور جھومر میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ کلیسیا کے بارے میں پائی جاتی ہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ کلیسیا کو ایک عام سی جماعت لیتے ہیں, لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو کلیسیا خدا کا وہ الہی منصوبہ ہے جس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے خدا نے کلیسیا کو مقرر کیا. اور یاد رکھیں جب تک کلیسیا خداوند کے تابع ہوگی اس وقت تک وہ خداوند کا جلال ظاہر کرنے کا وسیلہ ٹھہرے گی. اور جب کلیسیا خداوند کی تابعداری کرنا, پاکیزگی میں زندگی کے بسر کرنا چھوڑ دے گی, تو پھر کلیسیا جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کی طرف جائے گی. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع کے خون کے علاوہ پھر اور کوئی قربانی اس کے لیے نہیں, کیونکہ سب سے بڑی جو قربانی یسوع کا خون تھا وہی دے دیا گیا. اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کلیسیا ہوتے ہوئے, خداوند کی دلہن ہوتے ہوئے پھر بھی گناہ کی طرف جائے, پھر بھی اب بدی کی طرف جائے, تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی قربانی نہیں ہے. اسٹریٹ اوے ہی ول گو ٹو ہیل, اسٹریٹ فارورڈ. تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم کلیسیا کو اپنے طریقے سے جاننے کی کوشش نہ کریں, بلکہ کلام مقدس کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کریں. کیونکہ جب تک خدا کا کلام ہمارے پاس موجود ہے یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے.
اور آپ سب جانتے ہیں اور میں آلریڈی اس کے بارے میں بتا بھی چکا ہوں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب خدا کے کلام کا قحط نازل ہوگا. خدا کے کلام کا قحط, اور لوگ کلام مقدس میں لکھا ہے سمندر سے سمندر تک ٹریول کریں گے, ادھر ادھر بھاگے دھوڑیں گے کہ کوئی انہیں خدا کا کلام سنانے والا مل جائے, کوئی انہیں خدا کے کلام کو سمجھانے والا مل جائے, لیکن کوئی نہیں ہوگا. اور وہ وقت دور نہیں ہے میرے عزیزوں. میں تھوڑے دن پہلے بائبل کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا تھوڑا سا, تو میں نے دیکھا کہ تقریباً 35,000 سے زیادہ فیک بائبلز ہیں. 35,000 سے زیادہ فیک بائبل ہیں جس میں بہت کچھ اس میں سے نکال دیا گیا ہے. اور آپ سب جانتے ہو گے NIV جو ہے, جو سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ٹرانسلیشن ہے ابھی, NIV نیو انٹرنیشنل ورژن جو ہے, اس میں سے بہت ساری چیزیں نکال دی گئی. اور میں سوچ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ آج سے 50 سال بعد جو ہماری جنریشن ہوگی یا ہمارے بچوں کے جو بچے ہوں گے, شاید ان کے پاس حقیقی بائبل کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہوگا, کہ وہ اسی شک میں رہیں گے پتہ نہیں کون سی صحیح بائبل ہے اور کون سی نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, جب تک یہ میسر ہے ہمارے پاس, اس کی قدر کریں اور اس کی روشنی میں چلیں تاکہ یہ کلام جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کی تبدیلی کا باعث ٹھہرے. یاد رکھیں کلیسیا جو ہے وہ خدا اور زمین اور خدا اور دنیا کے درمیان میں ایک درمیانی کی طرح کام کرتی ہے, ایک درمیانی کی طرح. جیسے یسوع جو ہے وہ خدا اور انسان کے درمیان میں میڈیٹر ہے, درمیانی ہے, ایسے ہی کلیسیا جو ہے وہ دنیا اور خدا کے لوگوں کے درمیان میں ایک میڈیٹر کے طور پر کام کرتی ہے. جیسے ہی آپ چرچ کے اندر داخل ہوتے ہیں, آپ تمام دنیا سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیتے ہیں. ساری مشکلات, سارے مسائل, ساری پریشانیاں, ساری فکریں جو ہیں آپ چرچ کے دروازے کے پاس ہی چھوڑ آتے ہیں. اور جب چرچ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یو فیل یور سیلف موسٹ ہولیسٹ پرسن ان دی ورلڈ. آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ پاک, مقدس اور نیک انسان سمجھتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے, جیسے ہی ہم چرچ سے باہر نکلتے ہیں, وہ لبادہ جو ہم چرچ کے دروازے کے پاس اتار کر آئے ہوتے ہیں اسی کو دوبارہ پہن کر پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں. تو میرے عزیزو, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چرچ کو چرچ نہیں بلکہ اپنے گھر کو چرچ بنائیں. کیونکہ چرچ میں آ کر صرف آپ 2 گھنٹے, ایک دن میں صرف 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے خرچ کرتے ہیں, لیکن آپ اپنے گھر میں 24/7 پورا ہفتہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں. تو جس طرح کا ماحول آپ اپنا چرچ میں اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں, یا جس طرح اس کے انوائرمنٹ کو آپ پسند کرتے ہیں چرچ میں, وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ سیم انوائرمنٹ ان آور ہومس, تاکہ ہمارے گھر جو ہیں وہ خداوند کی رہنے کی جگہ, ڈویلنگ پلیس ہوں. یاد رکھیں کلیسیا خدا کا منصوبہ ہے جو کہ ایمانداروں کے لیے جہنم اور جنت دونوں کا تعین کرتا ہے. چرچ میں رہتے ہوئے اس کا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ وچ ڈائریکشن وی آر گوئنگ. اگر کلیسیا بھری ہے تو پھر یاد رکھیں جہنم خالی ہوگی, اور اگر کلیسیا خالی ہے تو پھر یاد رکھیں جہنم لوگوں سے بھری ہوگی. کلیسیا جو ہے وہ جنت کی پریکٹس پلیس ہے, پریکٹس پلیس, مشق کرنے کی جگہ ہے. سمجھتے پریکٹس پلیس کیا ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر جا کر آپ کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے کرنے کی مشق کرتے ہیں, اور اگر وہاں پر آپ غلطیاں بھی کریں تو وہ آپ کی غلطی کنسیڈر نہیں ہوتی ہے. تو یاد رکھیں جو آج ہم جس دنیا میں کام کریں, خدا کی تعریف, اس کی پرستش, اس کی عبادت, اس کی حمد و ثنا, یہ سیم کام جو ہے ہم آسمان پر جا کر کریں گے. اور اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے 2 گھنٹے میں ہم بور ہو جاتے ہیں, 2 گھنٹے میں ہم تھک جاتے ہیں, 2 گھنٹے میں اگر ہماری جو بوریت ہے وہ میں دھکا دے کر چرچ سے باہر لے جاتی ہے, تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارا آسمان پر جانا ناممکن ہوگا, کیونکہ وہاں پر تو ہم 24/7 خدا کی تعریف, اس کی پرستش کرتے رہیں گے. تو وہاں پہ تو پھر ایک دن میں ہی ہم لوگ بور ہو جائیں گے, اور پھر وہاں سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ کوئی جگہ نہیں دوسری ہوگی. تو اس لیے میرے عزیزو, چرچ از اے پریکٹس پلیس, جہاں پر آپ خدا کے قریب رہنا, خدا کے دل کی دھڑکن کو سننا, خدا کے ساتھ بات چیت کرنا سیکھتے ہیں, اور ان چیزوں سے پھر آپ
انجوائے کرتے ہیں, اس انوائرمنٹ کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن اگر یہ انوائرمنٹ آپ کے دل کی خوشی کا باعث نہیں بنتی تو پھر میرے عزیزو یاد رکھیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ. کچھ ایسا غلط ہے جس کو ہمیں اپنی زندگیوں سے اور اپنے خاندانوں سے نکالنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کلیسیا کے ساتھ منسلک ہیں تو یاد رکھیں ہم خدا کے ساتھ منسلک ہیں, اور اگر ہم کلیسیا کے ساتھ منسلک نہیں تو پھر ابلیس اور اس کے کاموں سے منسلک ہیں. کلیسیا کے ذریعے ہم خدا کی نزدیکی میں زندگی بسر کرتے ہیں, کیونکہ خدا کو گھر کی ضرورت نہیں, مجھے اور آپ کو خدا کے گھر کی ضرورت ہے, جہاں پر جب چاہیں جس وقت چاہیں ہم جا کر خدا سے ملاقات کر لیں. یسوع مسیح اپنی پہلی آمد میں کلیسیا کے لیے آیا, مگر اپنی دوسری آمد میں وہ کلیسیا کے ساتھ آئے گا. اگر ہم اس کی کلیسیا ہیں تو ہی اس کے ساتھ اس دنیا میں 1000 سالہ بعد شہد کے لیے آئیں گے, ورنہ نہیں. یاد رکھیں چرچ لوگوں کے لیے نہیں, چرچ لوگوں کے لیے ہے, خدا کے لیے نہیں. چرچ انسانوں کی آسانی کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے وہ خدا کی حضوری میں آ سکیں اور خدا کے ساتھ بات چیت کر سکیں. They don't need any appointment. ہم لوگ مسلم لوگوں کی طرح نہیں ہیں جہاں پر صرف 5 وقت آپ خدا سے آ کے مل سکتے ہیں اور 5 وقت کی ٹائم سیٹ ہے, آپ صرف اسی ٹائم میں آ سکتے ہیں, اس سے باہر نہیں. تو خدا نے ہمیں اس چیز سے آزاد کر دیا ہے. جب خدا مچھلیوں کو پیدا کرنا چاہتا تھا تو خدا نے سمندر کے ساتھ کلام کیا. جب خدا درخت کو پیدا کرنا چاہتا تھا تو اس نے زمین کے ساتھ کلام کیا. جب خدا انسان کو پیدا کرنا چاہتا تھا تو اس نے خود سے کلام کیا اور کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی مانند اپنی شبیہ پر بنائیں. یاد رکھیں اگر آپ مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو وہ مر جائے گی, اگر آپ درخت کو زمین سے اکھاڑ دیں تو وہ کبھی بھی بڑھے گا نہیں. اسی طرح انسان خدا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اگر آپ انسان کو خدا سے جدا کر دیں گے تو وہ روحانی طور پر مر جائے گا. جیسے مچھلی صرف پانی میں زندہ رہتی ہے, جیسے درخت صرف زمین ہی میں اگتا اور بڑھتا ہے, اسی طرح جب تک انسان خدا میں قائم رہتا ہے اسی وقت تک وہ روحانی طور پر زندہ رہتا ہے, روحانی طور پر ترقی کرتا ہے, اور انسان میں جو خدا کی زندگی ہے, جو اس کی زندگی کا منبع ہے, پھر وہ بڑھتا ہے اور اس میں قائم رہتا ہے. حقیقت پسند بنے, حقیقت پسند بنے. پانی جو ہے وہ مچھلی کے بغیر رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا, لیکن مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. زمین جو ہے وہ درخت کے بغیر رہ سکتی ہے یا نہیں, لیکن درخت زمین کے بغیر نہیں رہ سکتا. اسی طرح خدا جو ہے وہ ہم انسانوں کے بغیر رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا, رہ سکتا ہے, لیکن ہم خدا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تو اس لیے میرے عزیزو گمراہ نہ ہوں, ابلیس کو موقع نہ دے کہ وہ آپ کی زندگی میں ایسی غلط فہمیوں کو ڈالے, ایسے وسوسوں کو ڈال دے کہ آپ خدا کی کلیسیا کے بارے میں جو اس کی دلہن ہے اس کی بے قدری کرنا شروع کر دے اور اس کو ناچیز جاننا شروع کر دے. کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو ہم کبھی بھی برکت کے وارث نہیں ٹھہریں گے. اور اس کا الٹ پتہ کیا ہے, اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو, تو پھر ہم ابلیس کے فرزند ٹھہرے. تو یاد رکھیں کوئی ابلیس کا فرزند جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا. کین یو سے آمین؟ کہ لوگوں کو خدا کو کلیسیا کی ضرورت نہیں ہے, چرچ کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو چرچ کی ضرورت ہے تاکہ وہ وہاں پر آ کر آزادی کے ساتھ خدا کے ساتھ ملاقات کر سکیں, خدا کے ساتھ بات چیت کر سکیں اور اپنے دل کا ہاتھ اس کے ساتھ بیان کر سکیں. یاد رکھیں کلیسیا ہمیں خدا کے ساتھ ایک بناتی ہے, ایک, کیونکہ کلام مقدس میں یسوع مسیح کا جو نام ہے وہ ہے ایمینوئل. ایمینوئل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ, اور جب ہم خدا ہمارے ساتھ اور ہم خدا کے ساتھ ہیں تو پھر ہی ایک رشتہ بنتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ خدا تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہم خدا کے ساتھ نہیں ہوتے. ہم چرچ میں آتے ہیں
اب گیت گا رہے ہوتے ہیں, پرستش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا ذہن جو ہے وہ آگے جو کام کرنے ہوتے ہیں چرچ میں کے باہر جا کر ان کی طرف دھیان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں نے تو دیکھا ہے, جب بھی آتے ہیں میرے بچے کہتے ہیں اکثر, پاپا آج نا ہم نے جانا ہے گول گپے کھانے کے لیے, اور وہ سارا وقت ان کے ذہن میں وہی گھومتی رہتی ہے بات, وہی, اور وہ بار بار آ کے کریں گے, پاپا جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں, ہاں جی ختم نہ ہو جائے واٹ ایور. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو سوچ ہے وہ ہمیں اپنا غلام بنا کے رکھتی ہے. میری بات سمجھ آئیے؟ ہماری سوچ جو ہے وہ ہمیں اپنا غلام بنا کے رکھتی ہے. اگر آپ کا دل خداوند کی طرف لگا ہوا ہے, آپ کی سوچ خداوند کی طرف لگی ہوئی ہے, تو آپ خدا اور اس کے کاموں کے بارے میں زیادہ سوچیں گے. لیکن اگر آپ کا دل دنیا کی طرف لگا ہوا ہے, دنیا کی چیزوں کی طرف, دنیا کے کاموں کی طرف لگا ہوا ہے, تو آپ کا ذہن جو ہے وہ ان کے بارے میں ہی سوچے گا, اور آپ کا بدن پھر ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے مطابق ایکٹ کرے گا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں, لیکن میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں. جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہی آپ کرتے ہیں. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں اسلام آباد میں, ہمارا بائبل اسکول تھا گو اینڈ سیو منسٹری کے, اور ہم نے اس کی بائبل کلاسز, لائف ان دی ورڈ کلاسز شروع کی, اور میں اکثر جاتے ہوئے نا میں کہتا ہوتا تھا, اچھا آج جس نے بھی نا اپنا وہ اسائنمنٹس اور اپنا وہ ہوم ورک نہ کیا ہوا ان کو میں نے آج کلاس سے باہر نکال دینا, میں نے ان کو آج نہیں بیٹھنے دینا. اور اکثر ایسا ہی ہوتا تھا, یہ پہلے سے میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے, اور پھر ویسا ہی ہوتا تھا. اور بعض اوقات میں کہتا بھی تھا خیر کوئی گل نہیں کی طرح نہ سے, مجھے تو نہیں کوئی حرج, میں نے تو پڑھانا ہے, میں تو ختم کر کے لیسن ختم کر دوں گا. لیکن میرے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی نہیں آج میں نے ان کو کلاس میں نہیں بیٹھنے دینا. آئی ڈونٹ نو کہ آپ ایسا سوچتے ہیں یا نہیں, کہ آپ کام کے بارے میں سوچتے ہیں, دنیا کی دوسری چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں پہلے سے کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہی کرتے ہیں ہم لوگ. اگر ہماری سوچ نیک ہوگی ہمارے اعمال نیک ہوں گے, اگر ہماری سوچ غلط ہوگی تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ بھی غلط ہی ہوں گے. تو اس لیے میرے عزیزو, جب آپ مسیح کے ساتھ ایک دل, ایک خیال, ایک سوچ ہوں گے تو یہ چیز آپ کے کردار سے, آپ کی گفتگو سے اور آپ کے کاموں سے نظر بھی آئے گی. کیونکہ ہماری سوچ جو ہے وہ ہمارے کردار کا, ہمارے اعمال کا تعین کرتی ہے. کین یو سے آمین؟ آمین. اوکے, تو یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارا ایک ہی ایمان ہے, ایک ہی بپتسمہ ہے, ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی روح القدس ہے. بہت سارے لوگ کلیسیا کے بارے میں, یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے بارے میں بہت مختلف طرح کا نظریہ رکھتے ہیں. وہ یسوع سے جو سر ہے اس سے تو پیار کرتے ہیں, لیکن اس کے بدن سے نفرت کرتے ہیں جو کہ اس کی کلیسیا ہے. ہم یسوع کے سر سے تو پیار کرتے ہیں لیکن بدن سے نفرت کرتے ہیں. بالکل یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی شخص کو, اس کو تو بڑا چاہیں, اس کو تو بڑا پیار کریں, لیکن اس کے بچوں سے انتہا سے زیادہ نفرت کریں. اگر آپ کا رویہ کسی ایسے شخص کے بارے میں, آپ اس کے بچوں کے بارے میں ایسا ہوگا تو کیا وہ آپ کو اچھا سمجھے گا؟ کبھی بھی نہیں. وہ کہے گا یار اس کو میرے بچوں کی قدر نہیں تو میرا اس کے ساتھ ملنے گلنے کا کیا فائدہ. تو ایسا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کبھی کسی نے ایسا ایکسپیرینس کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن میں نے بہت سارے ایسے خاندانوں کے بارے میں دیکھا ہے جو کہتے ہیں سانو اے بندہ تے پسند ہے لیکن جڑی اولاد ہے نا وہ نہیں سانو پسند, جو یہ کام کرتے ہیں ہمیں وہ نہیں پسند. یہ ریالٹی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے ایکسپیرینس کیا یا نہیں, یا کبھی سنا ہے یا نہیں, لیکن میں نے بارہا سنا, کیونکہ مجھے ہر خاندان میں جانا پڑتا ہے. اگر آپ ہاتھ کی ایک انگلی کو کاٹ دیں تو کیا آپ کا سارا ہاتھ جو ہے وہ مردہ ہو جائے گا؟ کیوں سارا ہاتھ مردہ نہیں ہوگا؟ بولے. ہاں جی, ہاں جی, باقی ہاتھ جو ہے وہ ابھی بھی سورس آف لائف کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کا سورس آف زندگی کا جو منبع ہے اس کے ساتھ ابھی بھی اس کا کنیکشن ہے. صرف ایک انگلی کاٹی گئی ہے اور انگلی کو کاٹ کے پھینک دیا گیا ہے.
یہی حال ہماری زندگیوں کا ہے. اگر ہماری زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو سورس آف لائف ہے اس کے ساتھ اگر کنیکٹڈ ہے, اور اس کے بعد اگر ہماری زندگیوں میں کوئی گناہ, کوئی کمی, کوئی کمزوری آ جاتی ہے, تو وہ سورس آف لائف جو ہے اس مردہ پن کو جو ہماری گناہ کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے اس کو ہیل کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. کین یو سے آمین؟ تو اس لیے میرے عزیزو, اگر انگلی کٹ جائے تو سارے ہاتھ کو ہی کاٹنے کی کوشش نہ کرے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم سب کے ناخن بڑھ جاتے ہیں, ناخن بڑھتے ہیں نا, تو ہم اس کے ناخن بڑھنے کی وجہ سے ہم اپنی انگلیاں نہیں کاٹ دیتے, بلکہ صرف ناخنوں کو ہی کاٹتے ہیں, صرف ناخنوں کو ہی کاٹتے ہیں. تو یہی حال میرے عزیزو ہماری زندگیوں کا بھی ہے. خدا چاہتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی گناہ آ جاتا ہے, کوئی کمی کمزوری آ جاتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چرچ کو ہی چھوڑ جاتے ہیں, ہم خدا کو ہی چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا داری میں اپنی پرانی زندگی میں چلے جاتے ہیں. دیٹ از ناٹ سولوشن. اگر گناہ, کوئی کمی, کوئی کمزوری زندگی میں آئی ہے تو ایمانداروں کو چھوڑنے کی بجائے, خدا کو چھوڑنے کی بجائے, خدا کے کلام سے کنارہ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ اس گناہ سے کنارہ کیا جائے, اس کمی اور کمزوری سے کنارہ کیا جائے, تاکہ ہماری زندگیوں میں بہتری آئے. لیکن اگر آپ ناخنوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے اگر آپ انگلیاں ہی کاٹ دیں گے تو پھر کبھی بھی ناخن نہیں آئیں گے. اس لیے میرے عزیزو, کلیسیا جو ہے وہ خدا کا منصوبہ ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے منصوبے میں رہ کر اپنی زندگیاں بسر کریں تاکہ اس سے خداوند کے نام کو عزت و جلال ملے. کین یو سے آمین؟ یاد رکھیں, یسوع مسیح نے کلیسیا کے لیے جان دی تھی. کس کے لیے جان دی تھی؟ کلیسیا کے لیے. بہت ساری آج آرگنائزیشنز ہیں, بہت سارے ایسے تنظیمیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں, بٹ وی آر ناٹ اے چرچ, وی آر ناٹ اے چرچ. تو یاد رکھیں, خدا یہ پیرا چرچ جو آرگنائزیشنز ہیں, جو این جی اوز ہیں, ان کو لینے کے لیے آنے والا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم وی آر ڈوئنگ سوشل ورک. سوشل ورک کرنا الگ چیز ہے اور خدا کا کام کرنا الگ چیز ہے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی ہاؤس آف دی لارڈ, خدا کا گھر, کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں, اس میں ہمارا کیا رول ہے. اگر ہم خدا کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو انسانیت کے لیے جتنا مرضی کچھ کر لیں. یاد رکھیں, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم نیک کاموں کے وسیلے سے نہیں بچائے گئے بلکہ نیک کاموں کے لیے بچائے گئے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں سوشل ورک نہیں کرنا چاہیے, دوسروں کی مدد نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, لیکن پہلے یہ ہے کہ پہلے ہمارا تعلق خداوند کے ساتھ صحیح ہو جائے, پھر اس کے بعد آؤٹ آف دیٹ جو ہے ہم نیکی کریں, ایمانداری کے ساتھ دوسروں کی مدد کریں, خیرات کریں, واٹ ایور یو کین ڈو. لیکن اگر ہم خود ہی جہنم میں جائیں گے تو ہمیں دوسروں کو بچانے کا کیا فائدہ. کہتے ہیں کہ طبیب پہلے اپنا علاج کر. ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی کانٹ چھانٹ کریں, اپنی تربیت کریں, تاکہ ہمارا خداوند کے پاس آنا جو ہے وہ ہمارے فائدے کا باعث بنے. آمین. یاد رکھیں, کلیسیا جو ہے خدا نے اس لیے قائم کی ہے تاکہ ہم پاک صاف ہو سکیں. پاک صاف ہماری پاکیزگی کے لیے ہے. آپ کہیں گے پھر یسوع کے خون کا کیا کام ہوا؟ لیٹ می آنسر یو. یاد رکھیں, کلیسیا پاک ہے اور کلیسیا یسوع کے خون سے پاک صاف ہوئی ہے. اور جب ہم کلیسیا کا حصہ ہیں, جب ہم کلیسیا ہیں, تو یسوع کا خون جو ہے وہ اس کی کلیسیا کے لیے ہر وقت میسر ہے. اور نہ صرف اس کا خون کلیسیا کے لیے میسر ہے, ابو دیٹ ایک اور چیز بھی ہے جو کلیسیا کے لیے میسر ہے, جو عام دنیا کے لیے نہیں ہے. کسی کو معلوم ہے کیا ہے؟ پاک روح. پاک روح جو ہے یہ صرف اور صرف کلیسیا کو میسر ہے, عام دنیا کو میسر نہیں ہے. دنیا روح القدس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے, لیکن آپ سب کچھ جانتے ہیں, آپ کو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور جب آپ خدا کے پاک روح کی تابعداری میں زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر خدا کا پاک روح جو ہے وہ آپ کے زندگی میں سے ہر طرح کی گندگی کو, ہر طرح کی ناراستی کو اور ہر طرح کی ناپاکی کو آپ کی زندگی میں سے دور کر کے آپ کو پاکیزگی بخشتا ہے. اور جب آپ پاک ہوں گے
तो आप खुदा के साथ एक दिल, एक ख्याल और एक सोच होंगे। लेकिन जब आप पाक नहीं होंगे तो फिर याद रखें, आप कभी भी खुदा के दिल के साथ एक नहीं होंगे। कलीसिया पाक है तो फिर इसे अपने गुनाहों से गंदा ना करें, इसकी इज्जत करें, इसका एहतराम करें, इस पर लानत ना करें, इसके बारे में बुरे अल्फाज ना कहें। अगर आप कलीसिया से भाग रहे हैं तो हकीकत में आप पाकीज़गी से भाग रहे हैं। हम कलीसिया से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि हम यीशु से मोहब्बत करते हैं। अगर आप यीशु से मोहब्बत करते हैं तो आप उसके बदन से भी, कलीसिया से भी मोहब्बत करेंगे। अगर आप कलीसिया के साथ नहीं हैं तो आप खुदा के साथ भी नहीं हैं। अगर कलीसिया को खुदावन ने जोड़ा है, कायम किया है, तो फिर याद रखें आप खुदावन के कायम किए हुए लोग हैं, और जिसको खुदावन कायम करता है उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। और आप खुदावन के लगाए हुए लोग हैं। अगर आप कलीसिया में शामिल हैं तो याद रखें आप खुदावन यीशु मसीह का बदन हैं। अगर कलीसिया में शामिल नहीं तो कभी भी आप मसीह के साथ नहीं रहेंगे। अगर कलीसिया में नहीं है तो मसीह की दुल्हन भी नहीं है। आज यीशु दुनिया में नहीं मगर उसकी दुल्हन जो है वो दुनिया में है, और उसकी दुल्हन जो है वो खुदा के लोगों को उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार कर रही है। फिर तीसरी बात, कलीसिया जो है वो हमारी तरबियत के लिए है, तरबियत के लिए है। और मैंने ये सॉरी टू से, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सॉरी टू से, ये जनरल एक स्टेटमेंट है और मेरे तजर्बे में भी आई है कि मैंने ये देखा है कि जब आप कलीसिया में किसी की तरबियत करने की कोशिश करते हैं, किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, तो बजाय इसके कि वो अपने आप को चेंज करे, वो कलीसिया चेंज कर लेता है, वो चर्च चेंज कर लेता है। वो एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया, दूसरी कलीसिया से तीसरी कलीसिया, तीसरी कलीसिया से चौथी कलीसिया, और यूं फिर वो भागता रहता है सर्कल में, और वो कभी भी अपनी आप को डिसिप्लिन नहीं कर पाता। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको तालीम दो। क्या करो? उनको तालीम दो कि वो उन सब बातों के ऊपर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। सब बातों के ऊपर अमल करो, सिर्फ एक या दो बातें नहीं, सब बातों पर अमल करेंगे तो ही हम खुदा के जलाल का बाइस ठहरेंगे। और कलीसिया में रहते हुए हमें वो सारी बातें जो हैं वो बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। मैंने कभी भी नहीं ये कहा कि मुझे सारा कलाम का इल्म है। मैं हमेशा कहता हूं कि जितना मुझे इल्म है मैं उस पर अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से ईमान रखता हूं। मैंने कभी उसके बारे में शक नहीं किया। और अगर खुदा का कलाम में जो कुछ नई चीज सिखाता है तो मैं फौरन उसको कबूल कर लेता हूं और उसको मान लेता हूं कि अगर ये खुदा के कलाम में मुकद्दस के मुताबिक है तो फिर ये मेरी भलाई के लिए है और मेरे फायदे के लिए है, एंड आई हैव टू फॉलो इट। लेकिन अगर हम कलीसिया में रहते हुए खुदा के कलाम की डांट डपट को नहीं सहते हैं तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम बेटे नहीं बल्कि क्या ठहरे? हरामजादे ठहरे। और खुदा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमारी तरबियत करता है, हमें तंबी करके हमारी तरबियत करता है, हमारी कांट छांट करता है। और मुबारक है वो लोग जिनको खुदावन तंबी करता है, जिनको खुदा सिखाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुदा कभी भी नहीं सिखाता, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है ऐसे लोगों के बारे में कि खुदा उन्हें नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर देता है कि नालायक हरकतें करे। खुदा फिर अपना हाथ उनसे पीछे कर लेता है और फिर वो खुदावन में आगे बढ़ने की बजाय वो दुनियादारी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। याद रखें, खुदा की कलीसिया की लीडरशिप के साथ वफादारी खुदा के साथ वफादारी है, क्योंकि खुदा ने अगर किसी खादम को, किसी लीडर को कलीसिया में रखकर उसके जरिए से अगर खुदा हमारी तारीख, जिंदगी के तारीख पहलुओं को हम पर उजागर कर रहा है तो एक्चुअली ये खुदा उस शख्स में से होकर हमारी जिंदगियों के इन तारीख पहलुओं को हम पर रोशन कर रहा है। अगर हम उन तारीख पहलुओं को अपनी जिंदगी से दूर करेंगे तो हम फायदा पाएंगे, उससे हमारा फायदा होगा। लेकिन अगर हम अपने दिलों को सख्त कर लेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। खुदा को कोई नुकसान नहीं होगा, हमारा ही नुकसान होगा। तो याद रखें मेरे अजीजों, खुदा के खादम पर नुक्ताचीनी करना खुदा पर नुक्ताचीनी करना है, क्योंकि खुदा ने उसे मुकर्रर किया है, खुदा ने उसे पॉइंट किया है। और बहुत दफा यह सोच होता है कि हम खुदा के खादमों को नाचीज जानते हैं,
جب ہم خدا کے خادم کو ناچیز جانتے ہیں تو ایکچولی ہم خدا پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو شخص مقرر کیا ہے خدا نے یہ غلط کیا ہے, خدا کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, خدا نے جو کام کیا وہ غلط کیا ہے, اور اس طرح ہم خدا کے اوپر الزام لگانے والے بن جاتے ہیں جیسے آدم نے کیا. پتہ ہے آدم نے کیا الزام لگایا تھا خدا پر؟ تو نے یہ جو عورت مجھے دی ہے, تو نے, اس نے خدا پہ الزام لگایا کہ تو نے یہ عورت مجھے دی ہے اور اس نے مجھے بہکایا تاکہ میں اس پھل میں سے لے کر کھاؤں, اور میں نے کھایا. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اس نے خدا پر الزام لگایا کہ اگر تو یہ عورت میرے لیے نہ لے کے آتا تو میں یہ گناہ نہ کرتا, کیونکہ تو نہیں دیا اسے مجھے اور تیری وجہ سے یہ ہوا. تو میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے اوپر الزام لگانے والے نہ بنے, بلکہ اپنی کمی کمزوری کو فوراً مان لے اور کہیں کہ لارڈ آئی نیڈ forgiveness, آئی آسک فار یور forgiveness, تو مجھے معاف کر, کیونکہ خدا معافی کا اور بحالی کا خدا ہے. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, جس کو خدا نے مقرر کیا ہے, کلام مقدس میں لکھا کہ خادم جو ہیں وہ دو چند عزت کے لائق ہیں, ڈبل پورشن, دو چند. تو اگر ہم خدا کے لوگوں کی عزت نہیں کرتے, خدا کے خادموں کی عزت نہیں کرتے, تو حقیقت میں ہم لوگ خداوند یسوع مسیح کی عزت نہیں کرتے, کیونکہ کلیسیا کا جو سربراہ ہے, جو لیڈر ہے, وہ خداوند یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور جب تک خداوند یسوع مسیح نہیں آتا, خدا ان خادموں کو وسیلے سے اپنے آپ کو ان کی موجودگی میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا رہے گا, اپنے آپ کو ان کے اوپر ظاہر کرتا رہے گا. لیکن ایک وقت آئے گا جب خادموں کی ضرورت نہیں ہوگی. پتہ کب؟ جب خداوند یسوع مسیح خود آ جائے گا, پھر خادموں کی ضرورت نہیں ہوگی. اور پھر ایک اور کام ہوگا, پتہ کیا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو خادم صحیح طریقے سے خدا کی خدمت نہیں کرتا ہوگا, وہ ڈبل اگر پورشن عزت پاتا رہا ہے نا دنیا میں, اور اس نے خدا کے لائق اس کی خدمت نہیں کی, تو پھر اس کو ڈبل سزا بھی ملے گی, دگنی سزا بھی وہ پائے گا. تو اس لیے میرے عزیزو, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی خادم کے بارے میں بھی اس میں شامل ہوں, آپ کو کوئی اختلاف ہے, آپ اس سے ایگری نہیں ہے, تو بجائے اس کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے یا اس کو لان تان کرنے کے, اسٹیپ بیک and let God judge that person. خدا کو اس کی عدالت کرنے دے, کیونکہ جب خدا اس کی عدالت کرے گا تو پھر آپ سے زیادہ سزا اس کو ملے گی. اس کو اگر آپ کو, سوری ناٹ یو بٹ جنرلی یہ کومنٹس ہے کہ اگر ایک شخص کو 5 کوڑے لگیں گے تو خادم جو اس کو 10 کوڑے لگیں گے, اس کو ڈبل سزا ملے گی. تو اس لیے اپنا مسئلہ جو ہے وہ خدا کی عدالت میں پیش کر دیں کہ let God judge that person, that leader. تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں, کلیسیا جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. تو اس دروازے کی قدر کریں, اس کی عزت کریں, کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر خدا اپنے آسمان کے دریچے کھول کر آپ کو برکت بھی دے گا. اور اسی سلسلے کو میں جاری رکھوں گا. آئی ہوپ کہ نیکسٹ 2 or 3 ویکس جو ہے ہم اس چرچ کے بارے میں سیکھیں گے, جیسے ہم نے پچھلے 4-5 ہفتے ہم نے بپتسمے کے بارے میں سیکھا, کیونکہ میں نے فیل کیا کہ بہت دفعہ ہم بڑی چھلانگ لگاتے ہیں, بہت زیادہ گہری کلام کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, جو عام زندگی کی باتیں, ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اینڈ آئی فیلٹ کہ وی نیڈ ٹو نو دس بیسک تھنگس, جو ہمارا عقیدہ ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو آئیے میرے عزیزو, ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ خدا تو مجھے فضل دے کہ میں تیری کلیسیا کی جو تیری دلہن ہے اس کی قدر کرنا سیکھ جاؤں, تاکہ میں اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں کلیسیا کو گرانے کا نہیں بلکہ اس کو قائم کرنے کا وسیلہ بنوں. میں کلیسیا کی گراوٹ کا نہیں بلکہ اس کی تعمیر کا باعث بنوں. میں کلیسیا کے پاؤں کے نیچے سے زمین کو کھینچنے والا نہیں بلکہ اس کو پلین لینڈ جو ہے وہ میسر کرنے والا ہوں, تاکہ اس سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے. آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں. ہاللویہ, ہاللویہ. خداوند کائنات کے بادشاہ, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے, اور تو کلیسیا کا قائم کرنے والا ہے, اور تو کلیسیا کا منبع خدا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں
اور خداوند تیری منت کرتے ہیں کہ فضل دے باپ کہ ہم تیری کلیسیا کی تیری دلہن کی قدر کریں اور خداوند یسوع بڑی دیانتداری کے ساتھ بڑی پاکیزگی کے ساتھ اور بڑی وفاداری کے ساتھ خداوند خدا تیری کلیسیا میں اپنی زندگی بسر کرے تاکہ ہمارا تیری کلیسیا کا حصہ بننا تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث ٹھہرے، ہماری بہتری بڑھوتری ترقی اور خوشحالی کا باعث ٹھہرے۔ اے خداوند خدا ہمارے لیے لعنت کا نہیں بلکہ باعث سے برکت ٹھہرے تاکہ اس سے خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند تو اپنے آسمان کو کھول اور ہم سب کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر اپنی برکات سے مالا مال کر، ہم سب کے دل کی مرادوں کو پورا کر اور ہمیں فضل دے کہ ہم ہمیشہ تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث ٹھہریں۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور اس کلام کو میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے ان زندگیوں میں سیل کرتا ہوں تاکہ ابلیس کبھی بھی اس کلام کو ان زندگیوں میں سے چرا نہ پائے، بلکہ یہ کلام ان زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے اور اس سے خداوند تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے۔ یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔